اس سلسلے میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے علاج کروانا چاہتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر ہم کو ٹونک دیتا ہے، ہمارے اندر بیماری موجود ہے، ڈیزیز موجود ہے، تو ڈاکٹر پہلے بیماری کا علاج کرتا ہے، ٹونک یا طاقت کی دوا بعد میں دیا کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ایک بے نمازی ہے اور معصیتوں کے اندر مبتلا ہے، تو سب سے بڑی اس بیماری کی طرف ہم کو توجہ کرنی چاہیے کہ یہ امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے کہ ہم سر سے لے کر پیر تک معصیتوں میں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس آزمائش میں جو کہ ہم پوری امت پر آئی ہے، ہم سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی مدد مانگیں اور اللہ سے عہد کریں کہ اللہ ہم تیرے کہے پر عمل کریں گے اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے معافی طلب کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ جو سچے دل سے توبہ کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ جب جب کوئی مصیبت اور ناگہانی آفت یا حالات امت پر آتے تھے آپ کے دور مبارک میں، تو سیرتی کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر اللہ سے تعلق قائم کر کے مانگتے تھے۔ آج یہ وقت آ چکا ہے کہ ہر مسلمان، اس ملک کا 20 کروڑ مسلمان، ایک فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو نماز کا پابند نہ ہو، جس پر نماز واجب ہو۔ اگر ہم سجدہ کرنے والے بن جائیں گے تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں نہ آئے؟ دوسری بات یہ ہے، اور تیسری اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ ہمارے آپ کے سب کے بزرگ جن کی بدولت ہم اس ملک میں کلمہ گو ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قلب میں یہ القاء فرمایا، یہ معمول آپ فرماتے ہیں کہ بندے ناچیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معمول دل میں ڈالا، اور کہ کوئی بندہ اگر اپنی اجتماعی آفت میں، مصیبت میں، یا انفرادی آفت اور مصیبت میں، آزمائش میں اس کا معمول جاری رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جمیع مقاصد دینی اور دنیاوی میں کامیابی کے لیے بندے ناچیز کے نزدیک اس سے بہتر کوئی ورد نہیں ہے۔ تو وہ بات جو آخری اور تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ذکر ہے اور عبادت ہے۔ تو آپ نے جو معمول تلقین فرمایا حالات کے اندر، اور اس سے بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہر امتی اس ملک کا اور ہر مسلمان اس ملک کا ایک بے چینی کے اندر مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بے چینی کے وقت میں اگر اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم اسے تعلق قائم کرنے والے بن جائیں، تو اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں پوری امت کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کر کے رہیں گے اور زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک وقت اللہ کی بندگی میں گزاریں گے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تلقین فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے درود شریف 100 بار، پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر درود شریف 100 بار۔ یہ روزانہ کا معمول رکھیں۔ اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ہاں اجتماعی طور پر 70-80 سال سے پڑھا جاتا ہے مختلف مساجد میں، اور انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو اس وقت ان حالات کے اندر بہت درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے بری کامل تھے اور ان کو مجدد الفسانی کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کا اتفاق ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا جو دین کو زندہ کرے گا۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس 1000 سال کے بعد میں جو مجدد اس دنیا میں تشریف لائے
وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلنا, ان کی ملفوظات پڑھیے ایمان تازہ ہوتا ہے, ان کی ہدایات پڑھیے آپ کے ایمان میں تازگی ہوگی. اس وقت صرف ایک درخواست ہے بڑی التجا کے ساتھ میں, درد کے ساتھ میں, کہ ہر فرد کو جس تک میری یہ بات پہنچ جائے, خط مجددیہ کا معمول رکھ لے. مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس مصیبت آزمائش سے کامیابی کے ساتھ میں نکالے گا. اور وہ پھر یہ ہے کہ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, مشکل سے 15 سے 20 منٹ کا ورد ہے اللہ کی رضا کے لیے, آنے والی نسلوں کی ایمان کی بقا کے لیے, کہ وہ آنے والی نسلیں بھی ایمان کی حفاظت کے میں رہیں. اس دعا کے ساتھ میں اس کا معمول جاری کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی یاد میں, اپنے ذکر میں مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو استقامت نصیب فرمائے. آمین.